بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دانا، جفاکش اور فرض شناس خلیفہ تھے۔ آپ اپنے فرائض ایک سچے مسلمان کی طرح تندہی سے ادا کیا کرتے تھے۔ دن بھر امور سلطنت میں مصروف رہنے کے باوجود آپ راتوں کو بھی اکثر گشت کیا کرتے تھے۔ آپ بھیس بدل کر مدینے کی گلی بازاروں میں گھومتے پھرتے تاکہ آپ کو براہ راست علم ہو سکے کہ عام لوگ زندگی کیسے بسر کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے مسائل سمجھنے اور حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے۔ کھولتے ہوئے پانی والی ہنڈیا۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول گلی بازار میں گشت کر رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک بوسیدہ مکان سے بچوں کے رونے کی دلخراش آوازیں سنائی دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک اٹھے، فوراً مکان کا رخ کیا اور دروازے پر دستک دی۔ ایک ہانپتی کانپتی بڑھیا باہر نکلی۔ آپ نے اسے احترام سے سلام کیا اور رات کے سناٹے میں بچوں کے یوں چلانے کی وجہ دریافت کی۔ بیچاری بڑھیا پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھی، اس کے لباس اور سارے مکان سے مفلسی اور بے بسی ٹپک رہی تھی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان تو نہ سکی، البتہ آپ کے لب و لہجے میں انسانی ہمدردی کا پہلو غالب دیکھ کر آپ کو اندر لے آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چولہے پر ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے اور ارد گرد چند بھوکے بچے بیٹھے رو رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ بڑھیا بولی، بھوک کی وجہ سے۔ تو آپ ہنڈیا اتار کر انہیں کھانا کیوں نہیں کھلا دیتی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا۔ بڑھیا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں چپکے سے کہا، ہنڈیا میں تو بس کھولتا ہوا پانی ہی ہے، میرا خاوند مر چکا ہے، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، بچے بھوک سے تڑپتے ہیں تو انہیں یوں دھوکہ دلاسا دے کر کبھی کبھار کام چلا لیتی ہوں۔ ابھی تھک ہار کے سو جائیں گے تو میں بھی آنکھ بجھا کر سو جاؤں گی۔ مفلس بڑھیا کی داستان غم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرز اٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھتے ہی دیکھتے بچے تھک ہار کے بھوکے پیاسے ہی سو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے محسوس ہوا جیسے ساری کائنات میں کوئی زلزلہ آ رہا ہو۔ وہ لرز اٹھے۔ آپ اپنی مصیبت خلیفہ سے بیان کیوں نہیں کرتی تاکہ آپ کو بیت المال سے کچھ امداد مل سکے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا سے پوچھا۔ بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں لاغر بوڑھی بیوہ ہوں، ننھے بچوں کو گھر اکیلا چھوڑ کر خلیفہ کے پیچھے ماری ماری پھرنے کی مجھ میں سکت کہاں؟ ویسے بھی لوگوں کی حالت کا پتہ لگانا خلیفہ کا کام ہے۔ جو خلیفہ اپنے عوام سے یوں بے خبر رہتا ہو اسے خلیفہ بننے کا قطعی حق نہیں۔ بڑھیا نے سخت بیزاری کے عالم میں کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک نادار بڑھیا کی اتنی خراب حالت اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پریشان کن خیالات کے سمندر میں ڈبکیاں کھانے لگے۔ ہوش و حواس درست ہوئے تو بولے، بڑی بھی فکر مت کرو، میں کچھ بندوبست کرتا ہوں، بس ابھی تھوڑی دیر میں لوٹ آؤں گا، دروازہ ابھی بند نہ کرنا۔ اتنا کہا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے لمبے قدم بڑھتے ہوئے بیت المال کی طرف روانہ ہو گئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔